السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ الانعام کی آیت نمبر 158 یا 158 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض صریح نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ اے محمد، ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اس میں ان آیات میں ان حالات کا بیان کیا گیا مختصر طور پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آتے تھے، اور کافر اور مشرک لوگ نہ آپ پر ایمان لاتے تھے، نہ اس قرآن پر یقین کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ محمد نے خود لکھ لیا ہے، خود گڑھ لیا ہے، اس طرح کے الزامات لگاتے تھے۔ اور پھر یہ مطالبہ بھی کرتے تھے بہت سے بے باک قسم کے لوگ کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی پیغمبر بھیجنا ہی تھا تو کوئی فرشتہ بھیج دیتا، کوئی کتاب اتارنی تھی تو کوئی کتاب پوری کتاب کی شکل میں ایک آسمان سے اتر جاتی، یا پھر کیوں نہ ایسا ہو کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ وہ خود حاضر ہو جائیں اور خود متعارف کرائیں۔ تو اس طرح کی بیہودہ مطالبات ان کے طرف سے متواتر ہو رہے تھے۔ انہی بیہودہ مطالبات کے جواب اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دیا ہے۔ کیا یہ ان باتوں کے منتظر ہیں کہ ایسی کوئی نشانیاں ظاہر ہو جائیں جن سے ان کو صحیح معنوں میں پتہ چل جائے کہ ہاں یہ سب کچھ صحیح ہے؟ تو پھر فرمایا کہ یہ نشانیاں ایسے ظاہر نہیں ہوں گی، ان کے مطالبے پہ ظاہر نہیں ہوں گی، یہ تو پھر قیامت کے قریب ہی ظاہر ہوں گی، اور جب وہ ظاہر ہوں گی تو پھر اس کے بعد اگر یہ ایمان لائیں گے تو وہ ایمان لانا ان کے لیے کچھ فائدہ مند نہیں ہوگا۔ ایمان لانا اسی وقت تک فائدہ مند ہے، قابل قبول ہے، جب تک کہ اللہ کا رسول اس کو پیش کر رہے ہیں اور یہ کتاب کی آیات سنا رہے ہیں۔ اگر اس میں ایمان نہیں لائے اور قیامت کی گھڑی آ گئی تو پھر ان کو اس ایمان کا کچھ فائدہ نہیں۔ اس وقت وہ کہیں گے ہاں ہم ایمان لائے، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور بات کہ کچھ لوگ اگر ایمان لے بھی آئے ہیں لیکن انہیں اپنے اعمال درست نہیں کیے، اپنے آپ کو سدھارا نہیں، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پھر اس وقت اگر وہ سدھرنے کی فکر کریں یا کوشش میں لگ جائیں تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ ان کو انہی آیات قرآن کو سن کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سن کر انہیں سدھرنا ہے اور سیدھے ہو جانا ہے، اپنے برے اعمال کو چھوڑ دینا ہے۔ قیامت کی صریح نشانیاں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، ان میں سے کچھ احادیث، مستندہ احادیث سے ہمیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر دجال کا خروج ہے، یا آسمان پر ایک دھواں اٹھنا جو مشرق سے مغرب تک پھیل جائے، یا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یا ایک ایسے جانور کا زمین سے نکلنا جو انسان سے باتیں کرے اور پھر اپنا پیغام دے، اللہ کا پیغام دے۔ تو لیکن یہ وہ ایسی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے بالکل قریب ظاہر کریں گے، اس کے بعد پھر قیامت میں کچھ دیر نہیں ہوگی۔ تو اس لیے آج کے انسانوں کو بھی سنبھل جانا چاہیے کہ ایسے کسی انتظار میں نہ رہیں کہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، بھی یہ اسی وقت ظاہر ہوں گی جب اللہ کی مرضی ہوگی اور قیامت بالکل سر پہ ہوگی، اور اس وقت انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے
اور وہ آج بھی سمجھ جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔